اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین و ناظرین گرامی، ہم جو ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کو آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے احادیث کے ضمن میں۔ تو خالق لم یزل لا یزال قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ خدا فرماتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم، تم بچھڑے کی پوجا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو، یہی تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس آیہ میں قوم موسیٰ کی توبہ کے بارے میں بحث ہے۔ تو حدیث ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے بنی اسرائیل والو، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یعنی جس قوم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان سے کہو یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تحقیق تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ کا ضرر و نقصان کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، یعنی جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تمہیں مصور کیا ہے۔ فاقتلوا انفسکم، پس تم اپنی نفسوں کو قتل کرو، یعنی تم ایک دوسرے کو قتل کرو، جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کریں، جنہوں نے عبادت کی ہے ذالکم خیر لکم، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ عند بارئکم، یہ قتل کرنا تمہارے خالق کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے کہ تم دنیا میں اسی گناہ کے ساتھ زندہ رہو، وہ تمہیں نہ بخشے اور تمہیں اپنی باقی زندگی خیر و نیکی میں پورا کرو، اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ اور جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو تم تائب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس قتال کو تمہارے گناہ کا کفارہ قرار دے گا، اور تمہارے لیے جنت کو تمہارا محل و مقام قرار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، یعنی اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، یعنی تم پوری جماعت کے قتل ہونے سے قبل ہی تمہاری توبہ کو اس نے قبول کر لیا، اور سب کے قتل ہونے کے قبل ہی اس نے تمہیں توبہ کی مہلت دی ہے، اور اپنی اطاعت کے لیے تم کو باقی رکھ لیا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ امام علیہ السلام نے فرماتے ہیں یہ سب اس وقت ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ بچھڑا والے معاملے کو باطل قرار دیا، اور سامری کے دھوکے اور فریب کے بارے میں بچھڑے نے بھول کر سب کو خبر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے یہ عبادت کی ہے۔
تو اکثر منکر ہو گئے اور انہوں نے اس عبادت سے لا تعلقی و براعت کا اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ عبادت نہیں کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس سونے کے بچھڑے کو لوہے کے ساتھ ٹھنڈا کرو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو اور ان سے کہو کہ وہ اس دریا کا پانی پئیں، پس جو پانی پیے گا تو اس کے ہونٹ اور ناک سیاہ ہو جائیں تو ان کا گناہ ظاہر ہو جائے گا۔ پس آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور جو عبادت کرنے والے تھے وہ ظاہر ہو گئے، اور اللہ تعالی نے 12,000 افراد کو حکم دیا کہ وہ اپنی تلواریں لے کر نکلیں اور باقیوں کو قتل کر دیں، اور ساتھ ہی منادی کی طرف سے ندا ہوگی کہ خدا لعنت کرے اس پر جس کے ہاتھ اور پاؤں سے ان لوگوں کو محفوظ رکھا، اور خدا کی لعنت ہو ان پر جو یہ تحمل و غور کریں گے کہ میں کس کو قتل کر رہا ہوں، تاکہ اس کے سامنے اس کے رشتہ داری ظاہر ہو جائے اور وہ اس کو چھوڑ دے اور دوسرے اجنبی کی طرف چلا جائے اور اس کو قتل کر دے اور وہ مقتول سالم رہ جائے۔ پس قاتلوں نے کہا کہ ہم تو ان سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں، اپنے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور قرابت داروں کو قتل کریں، حالانکہ ہم نے عبادت نہیں کی، پھر بھی ہم اور وہ اس مصیبت میں برابر و مساوی ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی اور فرمایا، اے موسیٰ، ان پر یہ امتحان اس لیے آیا ہے کہ جب وہ لوگ عبادت کر رہے تھے اس وقت ان لوگوں نے ان کو روکا نہیں اور ان کو چھوڑ کر الگ بھی نہیں ہوئے اور ان کو واپس ہی نہیں پلٹایا۔ پس آپ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیں کہ یہ اللہ سے محمد و آل محمد کے واسطے سے دعا کریں کہ وہ ان کے لیے یہ امتحان آسان کر دے، تاکہ ان کے گناہ گاروں کو قتل کرنا ان کے لیے دشوار نہ رہے۔ پس ان لوگوں نے یہ دعا کی اور ان کے لیے یہ قتل کرنے والے امتحان آسان ہو گیا، اور ان کے لیے ان لوگوں کو قتل کرنے میں کوئی دکھ و غم نہ ہوا۔ پس جب ان کے لیے قتل کرنا آسان ہو گیا تو پس ان 6 لاکھ افراد پر 12,000 کے جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی ان پر حملہ کر دیا، اور اس دوران اللہ نے بعض کو توفیق دی۔ پس بعض نے ان سے کہا جو ابھی قتل نہیں ہوئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے محمد اور ان کی پاک آل کو ہمارے لیے وسیلہ قرار نہیں دیا؟ اور ان کے ذریعے سے جس امر کا سوال کیا جائے وہ رد نہیں کرتا، اور کوئی مسئلہ اس وسیلے کی وجہ سے رد نہیں ہوتا۔ انبیاء و رسولوں نے بھی ان ذوات کے ذریعے توسل کیا تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ پس انہوں نے کہا سب جمع ہو جاؤ، اور وہ جمع ہوئے اور انہوں نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا، اے ہمارے رب، تجھے محمد مکرم کی عزت کا واسطہ، تجھے علی کے جو افضل و اعظم ہے اس کا واسطہ، تجھے فاطمہ عظمیٰ کے حق کا واسطہ، تجھے حسن و حسین جو سید المرسلین کے دونوں سبط ہیں اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے پاک و طیب آل کا واسطہ جو آل طہا اور آل یاسین ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری عقوبت کو بخش دے، اور یہ قتل والا حکم ہم سے اٹھا لے۔ اس وقت آسمان سے موسیٰ کو آواز آئی، ان کے قتل کو روک دو، کیونکہ ان میں سے بعض نے سوال کیا ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں اگر بچھڑے کی عبادت کرنے سے قبل مجھے اس واسطے سے پکارتے تو میں ان کو اس گناہ سے بچا لیتا، اور اگر ان کے واسطے سے ابلیس مجھے پکارتا تو میں
اس کو بھی ہدایت کر دیتا، اور اگر اس واسطے سے نمرود اور فرعون بھی پکارتے تو میں ان کو بھی نجات دیتا۔ پس ان سے قتل کو اٹھا لیا گیا۔ جب ان سے قتل کو اٹھا لیا گیا تو انہوں نے کہا، شروع کر دیا، ہم کہاں تھے؟ ہم نے پہلے ہی محمد و آل محمد اور ان کی پاک آل کے علیہم السلام کے ذریعے دعا کیوں نہ کی؟ اگر پہلے کر لیتے تو یقیناً اللہ ہمیں اس فتنے کے شر سے محفوظ رکھتا اور ہمیں اس بڑے گناہ سے بچا لیتا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے سامعین محترم، انشاءاللہ 2 حدیثیں ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ آگے والے ویڈیو